بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے ہوازن کے بھاگتے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ توڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ توازن سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھی اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک کہیں پر بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا ہلا بولا کہ ہوازن جو ابھی تک بکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے کا حکم دیا، اور اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا، جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں پر ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک قدموں سے وہاں پر گئے اور خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر انتہائی شفقت سے ان کے سر پر پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلی دعا کا اجاز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ زیادہ گہرے نہیں تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ ہوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے ہوازن دستے کو وہاں سے ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی ہوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ ہوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ ہوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے مقابلہ کریں گے، مگر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ درید مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک نے عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ لانے کا قصد کیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو ہوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور
مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر وہاں پہ گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنی دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کے حملے کا حکم دے دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے اور زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں آ چکی تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کر رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بھی شامل تھا۔ وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی ٹھہرانا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر چکی تھی، جہاں بڑی خون ریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، ہمیں بھلا کون شکست دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی، جب تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بہت بڑی وادی ہوا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت وادی باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخبول رہتی تھی۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا گیا تھا، جو بت نہیں تھا بلکہ ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔
इस इबादत गाह में इनका काहन रहता था, जिसे खुदा और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहन फाल निकाल कर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह करता था। काहन किसी खुशनसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहन नहीं इबादत गाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ क्योंकि उसके देवता का मिस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मुकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी ज़ियाफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वाली बुलाई गई थी। उनके रक्स ने तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया था। इस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इन कबाइल के एक ज़ईफ़ अल उमर सरदार दुरैद ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, ख़त्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुतहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। इस रात मालिक बिन औफ, दुरैद और दूसरे कबीलों के सरदार काहन के पास गए थे। काहन ने उनसे पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या इनका अचानक और गैर मतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों पर बिठा सकेगा। काहन ने इन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने इन्हें आशीर्वाद दे दी है। काहन ने बड़े वसूख से कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन लोगों को काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद और काहन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने के लिए गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मुकाम पर मुसलमानों के हाथों पिट कर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग कर आने वालों में पेश पेश इस मुतहिदा लश्कर का सालारे आला जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आए थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाज़ें उठ रही थीं। मुसलमान इधर आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी को जमा कर लो। सबसे ज़्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और कसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी थी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीन गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा था। और इसके लश्करियों को बाज़ औरतों ने ताने भी दिए थे, बीवियां और बेटियां कहाँ हैं, जिन्हें तुम साथ ले गए थे। औरतें लश्करियों ने तंजिया लहजे में पूछा, बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो। ये भी एक ताना था जो औरतें इन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमानदारों को बिठा रखा था और इन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने ज़रा सा आराम नहीं किया था। आते ही ताइफ के दफा को मजबूत करने में लग गया था। उसके नायब कमानदार और कासद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज़्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को इन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, ख़त्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर अभी हराम है। तुम मेरी बीवी हो,
मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदुल्ली की जुर्रत न करो, मैं थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो, आपको मेरी ज़रूरत है। बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की ज़रूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की ज़रूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही ख़त्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती। वो अपने कबीलों और अपने दोस्त कबीलों की हज़ारों औरतों और हज़ारे बच्चों को अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस हसीन औरत की आवाज़ बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को इन औरतों की आहें और फरियादें चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। ज़रा सोच, तसव्वुर में ला इन औरतों को, इन नौखेज़ लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कर आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मजे हुए उस्ताद दुरैद की पंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से कामले और जवानी के जोशो खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए हुए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। उसकी मर्दानगी ख़त्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को ख़त्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे उसकी निगाहों में इतने जर्री और बहादुर शौहर का एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को ख़त्म करते करते तो मुसलमानों की तादाद में और अजाफा कर आए हो। काहन ने कहा था कि कौन काहन? बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहन से पूछा नहीं कि उसने फाल झूठ क्यों बोला था? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर ही वापस बाहर निकल गया। ताइफ में रात आई तो, लेकिन वहाँ की सरगर्मियाँ और भागदौड़ देखकर ऐसे गुमान होता था जैसे रात नहीं बल्कि दिन का वक़्त हो। बाहर से खबरें आ रही थीं कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं। लोग दफाई तैयारियों में मसरूफ़ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करके हौज़ बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोरगुल से गुजरता हुआ चला जा रहा था। लोग उसे मसरूफ़ समझ रहे थे। किसी को पता ही ना चला कि उनके दरमियान में कौन गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहन जिसने कहा था कि सकीफ और हवाज़न मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मजावर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। इन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये इनके फ़राइज़ में शामिल था कि काहन के कमरे तक किसी को भी पहुंचने ना दें। दो तीन मुजावर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन औफ एक मुजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर। मालिक बिन औफ, और क्या तुम नहीं जानते कि सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन औफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहन के पास जा रहा हूँ। काहन के कहर को समझ मालिक। एक और मजावर ने कहा, काहन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो मालिक बिन औफ ऐसी ज़हनी कैफियत में था जिसने उसके दिल से काहन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आ चुका था, दूसरा उसकी बीवी ने उसे धुतकार दिया था जिसे वो दिलो जान से चाहता था। उसने मजावर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और इसके हाथ से मशल छीनकर काहन के कमरे की तरफ चल पड़ा।
مجاور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشعل کی روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشعل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن مالک بن عوف نے کہا کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک خام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا خام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ خام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی؟ کاہن نے پوچھا، میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہی کر لیتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا، اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہے تو تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو اس وقت میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کے عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دھیمک خوردہ تھے اور وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو چلا تھا جیسے پہلے یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی پھول بھلیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کے طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سا لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا گیا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر بھی کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بڑے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بڑا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اسے خوشخبری کا منتظر تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں
طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر کو عمر نے پہلے ہی دوہری کر رکھا تھا۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی چکی تھی۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوں، تم جیسے جہاں دیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا، مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا تھا، خدا یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج تھا جو ابھی تک چلا آ رہا تھا کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا کلا کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کو قربان کیا، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا چکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو وہ قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدا یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شاہرگ کو کاٹ دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور جس رستے سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو ایک نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے وہ میں کر آئی ہوں، میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے۔ بیوی نے اسے کہا، تم جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا مر گیا۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دے۔ اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو گدھ اور کوے کس طرح سے اسے کھا جاتے ہیں۔